اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وهم لا یشعرون۔ درود پڑھ دیے محمد والے ناس لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید کا جملہ، آخری جملہ آ رہا ہے اس آیت کے حوالے سے کہ وما ہم یشعرون، انہیں خبر ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات انسان کی نگاہ کسی چیز پر ہوتی ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے لیکن نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ منافقین یہ اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہتے ہیں۔ یا تو یہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا یہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مادی فائدہ، یا یہ اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان دو میں سے کوئی اور تیسری غرض ان کی نہیں ہوتی۔ لیکن اس پورے معاملے میں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور بنانا ہے، تو اپنی دل کی بات کسی کو بیان نہیں کرتے، رہتے مسلمانوں کے درمیان ہیں لیکن ڈر لگا رہتا ہے کبھی راز کھل گیا تو، اور چونکہ دوسری طرف ان کے ساتھ ہے نہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نہ مارے جائیں، کہ وہ مسلمان سمجھ کے ہمیں وہ کر دیں۔ اس نفسیاتی کیفیت میں وہ ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں خبر ہی نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے، نفاق اپنانے کی وجہ سے وہ کتنا زیادہ اپنی فلاح سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیونکہ دین جو آیا ہے انسانی فلاح کے لیے آیا ہے، اور یہ دین کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، لیکن معرفت نہیں، قبول نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے دین میں تباہی ہو جائے۔ اب یہ لفظ آ گیا ہے تباہی کا، اور یہاں سے آگے کی آیتیں جوڑتا چلوں میں۔ تباہی کا عربی لفظ ہے فساد۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 جو آج کی گفتگو کا محور بنے گا، سورہ بقرہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں تباہی مت پھیلاؤ، فساد مت کرو، قالوا انما نحن مسلمون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں،
الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو محمد، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور ولکن لا یشعرون، انہیں خبر نہیں۔ اب یہاں پر آگے جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ ہے فساد۔ فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے بگاڑ۔ مثال کے طور پر ہم اگر کھانا بنایا ہے اور کھانے کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ اعتدال میں ہو تو کامل ہے کھانا، اگر اس کے اندر چیزیں بڑھ جائیں تو کہتے ہیں کہ کھانا فاسد ہو گیا۔ اگر کھانا بن چکا ہے اور وقت کے دوران اس کو استعمال کر لیا جائے تو یہ جو ہے وہ سالم تھا کھانا، لیکن وقت گزر جائے تو اس کے اندر کچھ سڑان ہو رہی ہے، وہ بگاڑ ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں فساد۔ ایک اور مثال دے دوں تاکہ بالکل ہم موضوع پہ آ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت سے ہے۔ بعض اوقات عمل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن نیت بالکل بیکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیت بیکار ہونے کی وجہ سے عمل سے روح عمل نکل جاتی ہے۔ جب روح عمل نکل جاتی ہے تو وہ جسم عمل رہ جاتا ہے۔ جب جسم عمل رہ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گریجولی آہستہ آہستہ اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اور بو آتی ہے، اطراف والے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے محاورے بار بار سنے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز سے کیا فائدہ ہے، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے۔ حاجی حج پہ نہیں گیا تھا، حج سے واپس آیا تو بڑا فسادی بن گیا ہے، اب ہر ایک کے کان میں جو ہے کانا پوسی کر رہا ہے، وہ حج نے اس کو بگاڑا ہے۔ اب بہت ساری جگہ پہ مثالیں لے کے آ جاؤں۔ کہا گیا کہ نیت تمہارے عمل کی اساس ہے اور نیت بے منزلہ روح کے ہے۔ اب اگر ایک آدمی اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، اگر اس اٹھ بیٹھ میں قربتاً الی اللہ ہو تو اسی کا نام نماز ہے، ورنہ یہ نماز نہیں ہے بلکہ نماز نما ہے، کیونکہ نیت تو ہے نہیں، خدا کو تو چاہ نہیں رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ورزش ہو سکتی ہے، اس کا پیٹ شاید کم ہو جائے، اس کا ویٹ لوز ہو جائے، گھٹنوں میں طاقت آ جائے، سب کچھ اسے مل جائے گا، نماز نہیں ملے گی، کیونکہ نماز ہے ہی نہیں۔ وہ نماز کس چیز سے بنتی ہے؟ نماز بنتی ہے نیت سے، قربتاً الی اللہ سے۔ اب قربتاً الی اللہ کے بعد سارے اجزاء کو لے کر آ جاؤ تو وہ ہے جسم نماز، روح نماز و نیت۔ اب اس انسان نے کیا کیا کہ روح نماز نہیں ہے، نیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، پاک بازی نہیں ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نماز پڑھا، لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز کے بارے میں گاہ بگاہ اسے تانے ملتے ہیں۔ ایسے نہیں ملتے۔ حج کے بارے میں تانے ملیں گے، عبادت کے بارے میں تانے ملیں گے، حتیٰ آپ کو روزے کے بارے میں تانے سننے کو ملیں گے۔ میں تانے دینے والوں کی لاجک نہیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو مل رہا ہے نا، کہا جاتا ہے، اردو زبان کا محاورہ ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ عوام جو کہہ رہی ہے نا، سمجھ لو خدا کا نکارہ بج رہا ہے، وہاں سے کچھ آ رہی ہے تمہارے لیے باتیں، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا ایک جس طرح سے بدن انسانی سے روح نکل جائے تو کچھ دیر تو سالم نظر آئے گا، یہ میں ہی ہوں، جس طرح سے ابھی سن رہے ہیں آپ مجھے، ابھی دیکھ رہے ہیں، اگر روح نکل جائے تو کچھ دیر تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا، لیکن کچھ وقت گزر جائے تو انسان ٹیڑھا ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ وقت اور گزر جائے اندر سڑانگ ہوگی، بو آنا شروع ہو جائے گی، کچھ اور وقت گزر جائے تو کیڑے پڑ جائیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو اور بری حالت ہوتی چلی جائے گی، تو جو محبت کرتے تھے وہی اب نفرت میں تبدیل ہو جائیں گے، دور کرنے لگیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کے عمل سے اگر اخلاص نکل جائے، روح ایمان نکل جائے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اب بالکل یہی کام منافقین کے ساتھ ہے۔ منافقین اپنے زعم کے مطابق کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، خدا کو تو مانتے نہیں ہیں اور رسول کو تو مانتے نہیں ہیں، تو جو کام کر رہے ہیں ان کا اندیا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تم اصلاح نہیں کر رہے بلکہ تم ہی مفسد ہو۔ اب فساد کا مطلب ہے کہ چیز کا خراب ہونا، چیز کا بگاڑ کی طرف جانا۔ یہ فساد دو قسم کا ہوتا ہے، فساد ذاتی شخصی اور فساد اجتماعی۔ مثال کے طور پر میں اگر فجر کی نماز قضا کر دیتا ہوں تو یہ میرا فساد ذاتی ہے، میری ذات تک محدود ہے، لیکن میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، تو اب کیا کہے گا؟ یہ اجتماع جو ہے وہ اجتماعی طور پر معاشرہ کیا ہے؟ نماز صبح کا پڑھنے والا نہیں ہے، فساد اجتماعی مبتلا ہو گئے۔ یہ جو کنڈیشن آج ہمارے پاس آئی ہے، یہ کوئی گریجولی گزرنے کے ساتھ آئی ہے۔ کسی نے کیا خوب داستان نقل کی اس کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ایک طبیب کے پاس، بالکل سمجھنے کے لیے ہمارا معاشرہ یہی ہے، ایک طبیب کے پاس ایک مریض آ کے بیٹھا علاج کرانے کے لیے۔
ابھی طبیب اس سے پوچھ ہی رہا ہے، ڈاکٹر پوچھ ہی رہا ہے، اسی اثنا میں ڈاکٹر کے پاس ایک پولیس والا داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں فلاں ادارے سے ہوں، آپ کا سرٹیفکیٹ چیک کرنا آیا ہوں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پولیس والے کو دیکھتے ہو طبیب کھڑا ہو گیا، سائڈ پہ لے کے گیا، جیب سے کچھ پیسے نکالے ہیں، اس کے حوالے کے کہا بھائی میں اصلی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن بس تم یہ پیسے لو جاؤ۔ اب پولیس والے نے اس ڈاکٹر کو چھوڑ دیا، جانے لگا تو مریض نے پولیس والے کو پکڑ لیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا کام کرو، یہ ڈاکٹر نہیں ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پولیس والے نے کہا کہ اصل میں بھی اصلی پولیس والا نہیں ہوں، میں بھی اصل میں اصلی پولیس والا نہیں ہوں، میں تو یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے آیا تھا۔ کب بھائی یہ ہے، تم مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹر تو ہے نہیں، تم جا کے رپورٹ کر دو، تم جا کے اس کی رپورٹ کر دو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو کہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں بھی اصلی مریض تھوڑی ہوں، مجھے چھٹی کرنی تھی دفتر سے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے مکمل طور پر فساد اجتماعی، یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی نہ کوئی شخص اپنا الو کسی جگہ پہ درست کر رہا ہے، کوئی نہ شخص اپنا الو کسی جگہ پہ درست کر رہا ہے۔ یہ فساد اجتماعی ہے، اور فساد اجتماعی ایسا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے معاشرے کو کھا جاتا ہے، ایسا کھا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی صحیح کام کرنا چاہے تو اسے اسپیس نہیں ملتا۔ مثال دوں، ابھی پچھلے سالوں میں آپ کے سامنے گزری ہے کورونا ٹیسٹ، ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ مولانا زیارت پہ جانا ہے تو اب ہم ریئل ٹیسٹ بھی نکالنا چاہے تو ملتا نہیں ہے، ایک آدمی عمل بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر چلنا چاہتا ہے شریعت کے مطابق، لیکن اس کو راستہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ راستے اتنے زیادہ ہم نے مخدوش کر دیے ہیں کہ بگاڑ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو بار بار اس بات کو ان کے کان میں یہ بات ورد کرتے ہیں کہ تم ایسا کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کبھی بھی بگاڑ پیدا کرنے والا ہمارے پاس اور آپ کے پاس آئے گا تو یہ کہہ کر نہیں آئے گا کہ میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کر کے آئے گا میں آپ کو اصلاح کرنے والا ہوں۔ جب آپ کسی مسئلے میں پھنسیں گے تو آپ کو بہت سارے سولوشن ملیں گے، ان سارے سولوشن میں آپ دیکھیے کہ جو بھی آپ کو سولوشن مل رہا ہے، صحیح ہو، غلط ہو، شرعی ہو، غیر شرعی ہو، ان سارے سولوشن میں جو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک ہی بات قوم ہے کہ آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، بات ہم آپ کے فائدے کی کریں، اپنے فائدے کی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے فساد پھیلانے والوں کا۔ منافقین مسلم معاشرے میں فساد کیسے پھیلاتے تھے؟ اب ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہا ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کہ تم تو بزرگ ہو، تمہاری عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ علی کو آگے بڑھا دیا، اب یہ لگا دیا، ایک نکتہ لگا دیا ہے، دو طرف سے کام کیا ہے۔ ایک تو ہوا بھر دی، تم بزرگ ہو، تم اہلیت ہے تمہاری، میں تمہارا مخلص ہوں، یہ علی کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں آگے؟ اچھا، اکثر آپ کو یہ دیکھیں گے کہ اس قسم کے وقائع ملتے ہیں، یہ کام تو تم سے ہو سکتا تھا، علی کو کیوں آگے بڑھا دیا؟ اب یہ بار بار یہ تلقینات کی جا رہی ہیں، کن کے درمیان کی جا رہی ہیں؟ ان لوگوں کے درمیان کے جو ایک معاشرے کے نہیں ہیں۔ اسلام ابھی ابتدائی دور میں ہے، قریش یعنی کہ مکہ سے اٹھ کے کچھ مہاجر عرب ہے، اور مدینہ میں رہنے والے تین قسم کی قومیں تھیں بنیادی طور پر، یہودی تھے، اوس تھے، خزرج تھے، اور تیسرے آپ کے پاس بن گئے آ کے مہاجر آ گئے جو کہ قریش تھے۔ اب ان دو کو ہم بار بار تاریخ میں دو لفظوں میں تعبیر کرتے ہیں کہ مہاجر اور انصار، یہی تعبیر ہے نا ہمارے پاس، لیکن حقیقت میں یہ قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں۔ مہاجر اپنے ہجرت کو دیکھ رہے ہیں، انصار اپنی خدمات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انصار کو خود آپس میں پھوٹ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے ہوئے، اور ایسے میں وہ جو یہود یا یہود کے ایجنٹ منافق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس درونی اختلاف کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپس میں اس مسلمان معاشرے کو اتنا رسا کشی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چاہے کسی جنگ کے موقع بھی کی بات کی جائے، چاہے کسی مدینہ سے میں نے کل مثال دی تھی آپ کو کہ جب مشورہ دیا گیا کہ ہم جنگ احد مدینہ میں لڑیں گے یا مدینہ سے باہر لڑیں گے، تو کسی نے کہا کہ مدینہ سے باہر لڑیں گے، انہوں نے کہا کہ مدینہ سے، یہ آپس میں چکر شروع ہو گئی،
اور اس بات پہ ناراض ہو گئے حضرت کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ان بچوں کی بات مان لی۔ عنوان دے رہا ہے، ٹیگ لگا رہا ہے کہ یہ نوخیز لوگوں کی بات مانی جا رہی، ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ جناب سلمان فارسی کا مقام اتنا کمزور ہے کہ ان کے اوپر بار بار یہ سند لگائی جاتی ہے کہ یہ فارس کا ہے، یہ عرب نہیں ہے، اور یہاں پر آ کے وہ سند کے طور پہ ہمیں جملہ ملتا ہے کہ ان کے وقار کے لیے کہا گیا سلمان منا اہل البیت، کہ دیکھو سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بھی کہاں پر آیا ہے؟ وہ جب جنگ ہونے لگی اور سلمان نے بتایا کہ اس طریقے سے خندق کھودی جائے گی، تو اب جب سلمان کا آئیڈیا کارگر ہوا، وہ اس کام میں ماہر تھے، کام کرنے لگے، تو رستہ کشی شروع ہو گئی۔ رسول خدا نے اس جنگ کے موقع پہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، تمہارا یہ کام، تم اس جگہ کھودو، تم اس جگہ کھودو، تم اس جگہ کھودو۔ اب سب کھود رہے ہیں، سلمان کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کام میں ماہر ہیں، اب کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ سلمان کے جس کو فارسی ہونے کی وجہ سے عصبیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اب یہی ایک دوسرے کو سلمان سے اپنے ساتھ جوڑنے لگے، تو وہاں پہ سند ملی سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان کو تم اپنے ساتھ ان رسہ کشی میں مبتلا نہ کرو۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فساد جب ان لوگوں نے پھیلانا شروع کیا تو عنوان یہ دے رہے تھے، ہمیشہ جو منافق ہے، جو دو رویہ رکھتا ہے، وہ فساد جب پھیلاتا ہے، خرابی جب کرتا ہے، چاہے فردی خرابی ہو چاہے اجتماعی خرابی ہو، اس کا نقطہ نظر ایک ہے، واحد نقطہ نظر ہے، وہ کیا ہے؟ آپ سے اور ہم سے کہے گا کہ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کرنے والے کبھی دو میں پھوٹ نہیں ڈالتے، اصلاح کرنے والے تو جوڑتے ہیں، اور روایت ایک نہیں ہے بلکہ کئی روایات ہے کہ جس کے اندر اصلاح مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، اصلاح کر دے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ بعض اوقات روایت میں یہ اشارہ بھی آیا کہ تمہیں جھوٹ جیسا کبھی گناہ اگر اصلاح کے لیے کرنا پڑے تو یہ گناہ نہیں رہتا۔ اب اصلاح یہ ہے، اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ بگڑی ہوئی چیز کو صحیح کرنا، اور فساد یہ ہے کہ سالم چیز کو بگاڑ لینا۔ اب یہاں پر آ کے آپ ذرا غور سے دیکھیے، اللہ کے رسول نے پہلے دن سے ایک امر طے کر رکھا تھا۔ یہاں آغاز تبلیغ ہوئی، یہاں تبلیغ کا آغاز ہوا، اور وہاں دعوت ذو العشیرہ ہوئی۔ دعوت ذو العشیرہ کے اختتام پر ایک اعلان ہوا، بالکل واضح دو ٹوک سری اعلان تھا، جو کم از کم مہاجرین نے تو سنا، کیونکہ مہاجرین نے یوں سنا کہ یہ واقعہ کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ قریش کا ہو رہا ہے اور مکہ میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان یہ کیا کہ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اعلان کیا کہ دیکھو میں ایک دین الہی کا نمائندہ ہوں، دین الہی تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ مجھے حکم آیا ہے کہ پہلے میں اپنے خاندان والوں کو ڈراؤں، تو تم میرے خاندان والے ہو، تم لوگ آ جاؤ۔ جو آدمی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، اور وہ میرا خلیفہ ہوگا میری زندگی میں اور میری مرنے کے بعد۔ اب یہ پورا ماجرا بہت مختصر کر رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ وہاں پر موجود لوگوں میں سے بڑے بڑے صاحبان عقل تھے، بڑے بڑے صاحبان شعور تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کھڑا ہوا تو ایک 9 سے 10 سال کا بچہ ہے، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ اسی اعلان کو دہرایا، امیر المومنین نے سکوت اختیار کیا، دیکھا کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے، کسی نے اظہار نہیں کیا۔ علی کھڑے ہوئے کہا کہ میں آپ کا حامی ہوں، میں آپ کا محامی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ امیر پھر بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور حضرت امیر نے کھڑے ہو کے جملہ کہا، تو اللہ کے رسول نے وہاں یہ اعلان کیا کہ ھذا وصی و خلیفتی، یہ میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ اچھا، رسول کا کیا معنی تھا، کیا کہنا چاہتے تھے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ابو جہل سمجھ گیا۔ جاتے جاتے حضرت ابو طالب سے کہتے ہوا گیا کہ اب تم پر لازم ہے کہ اپنے بیٹی کی اطاعت کرو، ہے نا؟ کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ابو طالب کے دماغ میں، ابو جہل کے دماغ میں یہ بات آئی، اور ابو طالب کو تانا لگا کے گیا کہ یہ محمد نے علی کو اپنا وصی بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہ اپنا نمائندہ بنائے، جو ان کو مانتے ہیں وہ ان کو مانیں، جن کے وہ ولی ہیں ان کے یہ ولی ہیں، لہٰذا ابو طالب تم پر تو لازم ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ کتنا واضح پیغام تھا جو اللہ کے رسول نے دیا۔ ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ابو جہل تھا تو کافر،
لیکن منافق نہیں تھا۔ ابو جہل تھا کافر لیکن منافق نہیں تھا۔ جب منافق نہیں تھا تو سیدھا سیدھا ابو طالب سے یہ جملہ کہتا ہوا گیا ہے کہ اب تم پر لازم ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ اب اتنا واضح سادہ پیغام، تو اس بزم میں ابو طالب اور ابو جہل تو نہیں تھے نا، نہیں تھے نا، مسلمان تھے، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو آگے آگے بھی رہے ہیں۔ تو جب تاریخ بدلی اور مدینہ میں میرا رسول اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں اس صاحبان کے نیچے بیٹھ کر یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ انصار کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہہ رہے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ بنو ثقیفہ جو آپ کہتے ہیں اس ثقیف کے نیچے بیٹھے ہوئے جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ خلیفہ کسے بنایا جائے، جبکہ اللہ کے رسول نے پہلے دن خلیفہ طے کر دیا تھا۔ اب یہ دو بیچ کی راہ میں آئیے تو روایت میں ملتا ہے کہ غدیر کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت کر دیا اور اعلان ولایت کر دیا، جب اعلان ہو گیا تو کچھ لوگوں نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد نام بھی لیے ہیں تاریخ میں نام نہیں لیتا، فلانی اور فلانی نے جا کر 9 لوگوں سے ملاقات کی۔ غدیر کے بعد فلانی اور فلانی نے مدینہ میں 9 لوگوں سے ملاقات کیے، کہا کہ یہ رسول اللہ نے علی کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، تم ہمارے ساتھ ہو، تم ہمارے حلف بردار ہو۔ کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے حلف بردار ہیں۔ اب یہ جب پلٹ کر کے واپس آئے تو پھر اللہ اور رسول کے سامنے کہتے ہیں ماشاءاللہ یا رسول اللہ آپ نے بہت عمدہ اقدام کیا ہے کہ علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اب بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں، حتیٰ علی کے پاس آ کے کہتے ہیں بخن بخن یا علی کنتا امیر المومنین، علی آپ کو مبارک ہو، آپ امیر المومنین بن گئے۔ اب 2 روح نظر آ رہا ہے، 2 چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اکیلے میں جاتے ہیں، تنہائیوں میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا ہے، ہمارا تو سارا اسٹیٹس نکل جائے گا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جیسے ہی بزم میں آتے ہیں، رسول کی خدمت میں آتے ہیں، علی کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں چاپلوس۔ یہ چاپلوس جو ہوتا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کاسا لیسی، تلوے چاٹنا بھی ہم کہتے ہیں۔ اب ظاہری اعتبار سے اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت عمدہ کیا ہے، اور جب اکیلے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کمپین چلانی ہے کہ یہ کسی طریقے سے خلیفہ نہ بن جائے، یہ کسی طریقے سے وسیع نہ بن جائے، یہ کسی طریقے سے امام نہ بن جائے۔ اور انہوں نے اس کے لیے کام کیا، ایسا نہیں کہ کام نہیں کیا۔ میرا سوال صرف اتنا سا ہے، کچھ لوگ منافق تھے، سارا مدینہ تو منافق نہیں تھا، کچھ لوگوں کو پرابلم تھا، سب کو تو پرابلم نہیں تھا، لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ علی تنہا رہ گئے؟ مسئلہ کچھ لوگوں کو ہے، سب کو تو نہیں ہے، سب تو عام لوگ ہیں، یہ گرے ایریا کے لوگ ہیں، ان کو ادھر چلاؤ تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلاؤ تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ مخالف تو نہیں ہے، معاند تو نہیں ہے، سادہ دل ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اتنا بڑا اعلان سننے کے بعد بھی میرا علی تنہا رہ گیا؟ اس کے پیچھے صاف واضح یہ تھا کہ یہ اندر ہی اندر فساد پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو اس طرف سے اس طرف کرنے کے لیے لالچ دیتے تھے۔ کہا دیکھو تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہارے لیے یہ کر لیں گے، تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہارے یہ کر لیں گے۔ جہاں انہیں جو کچھ ملتا اس کو استعمال کرتے۔ کبھی بات کرتے مہاجرت کی اور یہ کہتے کہ دیکھو ہم بھی مہاجر تم بھی مہاجر، تم ہمارا ساتھ دو۔ کبھی یہ بات کرتے انصاری ہونے کی، ہم بھی انصاری تم بھی انصاری، تو ہمارا ساتھ دو ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے لے کر عوام الناس کو علی ابن ابی طالب سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان کے دور ہونے کی ایک وجہ بھی ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ دور ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علی کی تلوار جب رسول کی زندگی میں چلنا شروع کی تو علی کی تلوار نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن جن پر تلوار چلی ان کے رشتہ داروں نے سب کچھ دیکھا۔ اور عرب اپنے عصبیت میں بہت آگے ہے، حتیٰ آپ کو کربلا کے میدان میں بھی، کربلا کے معرکے میں بھی اس عصبیت کا آپ کو راستہ نظر آتا ہے۔
یزید کے مکالمات دیکھ لیجئے، ابن زیاد کے مکالمات دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم جو ہے وہ بدر کے مرنے والوں کا بدلہ لے رہے ہیں، ہم احد کے مرنے والوں کا بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ عصبیت تھی۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اس گروہ ناصبین نے اتنا تنہا کیا، اتنا اکیلا کیا کہ علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچا۔ اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ آیت پھر پڑھ رہا ہوں۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تم بگاڑ مت لاؤ، جو معاشرہ بن چکا ہے اس معاشرے کو جس طرح سے چل رہا ہے چلنے دو۔ قالوا، وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پسند ہیں، ہم تو بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو کنورزیشن ہے ہمارے لیے بالکل سیدھا کنورزیشن ہے، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کی باتوں میں حقیقت نہیں ہوتی، لوگوں کے کام میں حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ اب اگر میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں، کوئی آئے انسان اور اصلاح عزاداری کی بات کرے، کوئی شخص آئے دعوے دار ہو اس بات کا کہ عزاداری میں بہت ساری چیزیں خرابیاں ہو گئی ہیں، ہمیں عزاداری کی اصلاح کرنی چاہیے، نعرہ بہت اچھا ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، اٹریکٹیو ہے، بعض لوگوں کو جذب بھی کرے گا، لیکن نعرے پہ مت جائیے، وہ اصلاح کے نام پہ کر کیا رہے؟ فساد تو نہیں پھیلا رہا ہے۔ اس کے اس باتوں کی وجہ سے مومنین دست و گریبان تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، یہ اصلاح پسند نہیں ہیں، یہ اصلاح طلب نہیں ہیں، بلکہ یہی مفسد ہیں، بگاڑ لانے والے ہیں، خرابی لانے والے ہیں، کیونکہ جو اصلاح پسند ہوتا ہے وہ لوگوں میں تنازعات پیدا نہیں کرتا، کیونکہ قرآن مجید واضح طور پر اعلان دے رہا ہے کہ تمہیں زمین پر بگاڑ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصلاح پسندی کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اصلاح پسندی طاقت سے کی جائے۔ آج اسلام پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ آپ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے اور بتائیے کہ کہاں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول تلوار کے زور پر آگے بڑھے ہوں۔ جب کوئی معرکہ نظر آ رہا ہے تو وہاں پہ دفاعی پوزیشن میں ہے، صرف کر یہ رہے کہ اپنے آپ کو فنا ہونے سے بچا لیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ وہ تلوار کے زور پر دین کو پھیلائیں، کیونکہ اللہ کا نبی خوب جانتا ہے کہ اگر تلوار کے زور پر ہم نے دین پھیلایا تو کل ہم سے بڑا تلوار باز آ جائے گا، اسی دین کو ختم کر دے گا، کیونکہ جو چیز طاقت کے بل پر حاصل کی جاتی ہے وہی چیز دوبارہ طاقت کے بل پر چلی بھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر معرکہ اس بات کا ہو کہ پروف کرنے میں لگ جائیں ہم کہ ہم طاقتور یا تم طاقتور، جیت اس کی ہوگی جو زیادہ طاقتور ہے۔ اسلام کبھی بھی طاقت کے استعمال کو فروغ ہی نہیں دیتا، ہمیشہ بات کرتا ہے عفو کی، ہمیشہ بات کرتا ہے درگزر کی۔ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم تمہیں طاقت دے دے، اذا قدرت علی عدوک، اگر تمہارے پاس قدرت آ جائے اور قدرت آنے کے بعد تم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے تو بحث ہی نہیں ہے، آرام سے دب کے بیٹھے رہو گے۔ بات ہو رہی ہے جب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے، قدرت آ گئی ہے اور تم بدلہ لینے پہ قدرت رکھتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ایک کام یہ کرو کہ معاف کر دینے کو اس طاقت کا شکرانہ بنا دو۔ بہت سادہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس بندے کو جو تمہارا دشمن تھا اس کو معاف کر دو، اور اس معاف کرنے کو قرار دو کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے طاقت دی، اب جب طاقت دی تو میرا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنے دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ اب یہ افکار آپ کو کون سکھائے گا؟ کیا کوئی منافق سکھا سکتا ہے؟ کیا کوئی توسیہ پسند سکھا سکتا ہے؟ کیا کوئی طاقت کا دلدادہ سکھا سکتا ہے؟ نہ، وہی سکھا سکتا ہے جو راہ خدا سے منسلک ہو،
وہی بتا سکتا ہے کہ جو تمہیں خدا کے راستے پر لے کر جائے، اور علی کا کام ہی یہ ہے کہ علی خدا کے راستے پر لے کر جاتا ہے، لوگوں کو خدا کے راستے سے دور نہیں کرتا۔ علی کی شان وہ ہے کہ علی کو دیکھو تو میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، اسلامی معاشرے میں طاقت کا مظہر ہے علی ابن ابی طالب۔ جتنی جنگیں علی ابن ابی طالب نے جیتی ہیں، جتوائی ہیں، کل میں نے احد کا تذکرہ کیا تھا، اور جنگ احد کے اندر کچھ لوگ بدر کے اندر جو ہے وہ مارے گئے، مسلمانوں کی تعداد 35 تھی اور کفار کی تعداد 70 تھی، ان 70 میں سے 35 میرے علی نے اکیلے مارے تھے۔ پوری جنگ کے اندر اتنے سارے مارنے والے، اور علی ابن ابی طالب کی تلوار سے مرنے والوں کی تعداد اکیلے کی کتنی ہے؟ 35 ہے۔ اور اس پہ یہ تو رہا امتیاز کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو 7 پشتوں تک دیکھ لیتی تھی، وہ تلوار 7 پشتوں تک دیکھ لیتی تھی کہ اس میں کوئی اسلام تو نہیں آنے والا، اس میں کوئی صلاح تو نہیں آنے والی، یہ محض فساد ہی فساد ہے۔ اگر محض فساد ہوتا تو علی کی تلوار چل جاتی۔ اور ایسا چلا، ایسی طاقت تلوار چل رہی ہے، اور ایسے میں بھی دماغ ایسا حاضر کہ دین کو بھول نہیں رہا ہے علی۔ ظالم نے کسی نے کہہ دیا تلوار چل رہی ہے، اور کافروں میں سے ایک کافر نے کہہ دیا یا علی اپنی تلوار دے دو۔ اب دیکھیے شجاعت کا مظہر ایک مرتبہ سخاوت کا مظہر بن رہا ہے۔ میدان جنگ ہے، رسول کی ہمراہی ہے، کافر مقابلے میں ہیں، گردنیں کٹنی ہیں، اور علی سے کہہ رہا ہے تلوار دے دو۔ مانگنے والے نے مانگ لیا، علی نے دے بھی دیا، یہ لے جاؤ۔ اسے کیا پتا تلوار کے لیے علی کی کلائی بھی چاہیے۔ ذوالفقار ہر ایک کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں بنتی، ذوالفقار بنی اس لیے ہے کہ وہ علی کے ہاتھ میں آئی ہے۔ لوگ ذوالفقار کو دیکھ رہے ہیں، تم ذوالفقار سے زیادہ علی کو دیکھو کہ جس کے ہاتھ میں یہ ذوالفقار آئی ہے، کیونکہ علی کے دم سے ذوالفقار ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے یہ تلوار آ جائے گی تو تم 30 مارخواں بن جاؤ گے، نہ تم پہلے 30 مارخواں تھے نہ اب بنو گے، بلکہ حقیقت میں ذات میں خدا ہونا چاہیے، خدا نگاہ میں ہونا چاہیے، اور خدا کے لیے جہاد ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ علی جیسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک مثال، تلوار مانگی تلوار دے دی۔ ایک اور مثال سن لی، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جنگ ہو رہی ہے، لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ایک بیک کی جنگ ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ عمرو ابن عبد ود پر علی ابن ابی طالب غالب آ گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اب تو علی کو اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے تھی، لیکن علی اٹھ گئے۔ پیچھے سے کسی نے اللہ کے رسول سے کہا، اب وہ جو کرکٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، اور کرکٹر جو کھیل رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ تبصرہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کو چھکا مارنا چاہیے تھا، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ باہر سے دیکھ رہے ہیں وہاں علی ہے، علی کو دیکھا کہ سوار ہو گئے ہیں، گردن کاٹ سکتے ہیں، نہیں کاٹی، اتر گئے۔ اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ، علی نے موقع مس کر دیا، علی نے موقع مس کر دیا۔ اللہ کے رسول کا محل ہے، ٹھہر ابھی علی آئے گا پھر پوچھ لینا ماجرا کیا ہے۔ اب جب اس کو قتل کر کے سر قلم کر کے واپس آئے تو سوال کیا یا علی کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں اس کو قتل کر رہا تھا اور میں اس کا سر قلم کرنے کے لیے سینے پہ بیٹھا تو اس نے ایک غلیظ فحش میری والدہ کی شان میں دی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تو میں تیش میں آ گیا۔ میں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اس کو قتل کرنا بدلے کی وجہ سے ہو، تو لہٰذا میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے منظر کو تبدیل کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور دوبارہ پھر پلٹ کر آیا اس نیت کے ساتھ کہ اگر گردن اس کی کٹے گی تو قربتاً الی اللہ کٹے گی۔ یہ ہے وہ شان کہ جس کے اندر بحث اس بات کی نہیں ہے کہ ہم غلبہ حاصل کر لیں، بحث اس بات کی کہ خدا راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ بحث اس بات کی نہیں ہے ارے قاتل کا مرنا تو مرنا ہی ہے نا، اس دنیا سے جانا ہی تو ہے، اسلام کا مفسد تباہی تو ہوگا، کا اہمیت نیت کی ہے۔ اگر نیت برباد ہو جائے گا تو عمل برباد ہو جائے گا۔ علی خوب جانتے ہیں
نیت اگر برباد ہو گئی تو عمل بالکل برباد ہو جائے گا، عمل میں کچھ نہیں بچنے والا۔ لہٰذا علی نے تو جنگ کے موقع پر بھی ہمیں سمجھایا کہ دیکھو تمہارا عمل صرف جسم ہے، عمل سے زیادہ اہمیت تم اس روح کی کرو جو نیت ہے، جس میں خیر ہے، جس میں فلاح ہے، وہ قربتاً الی اللہ وہ اہم ہے۔ جینا مرنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جیے تھے تو کون سا تمہارا حق تھا کہ تم جی جاؤ، اور تم مر جاؤ گے تو کون سا تمہارا حق ضائع ہو جائے گا؟ پروردگار عالم کی دیوی جان ہے، وہ اس نے دے دی، اس کا فضل ہے، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ تمہیں جلدی اٹھا لیا، گناہ کم ہو جائیں گے، بار کم ہو جائے گا، اللہ کے راستے پہ آؤ۔ میں نے شاید کسی موقع پر یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بہت پہلے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم سے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ میں نے اپنے گناہوں پہ مجھے افسوس ہوا ہے، میں نے توبہ کر دی، لیکن یہ توبہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ میں تائب بھی رہوں گا۔ ابھی توبہ کی اور اگلے مرحلے میں کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ تو انسان کے ساتھ ہے، ہر وقت توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ توبہ کہ جس کے بعد پروردگار عالم انسان کو گناہ کا موقع نہ دے، اس توبہ کو مغفرت کہتے ہیں۔ وہ توبہ کہ جس توبہ کے بعد پروردگار عالم انسان کو گناہ کا موقع نہ دے، اس توبہ کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ بار بار یہ دعا کی جاتی ہے پروردگار ہمیں مغفرت دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے توبہ کر جائیں تو اس کے بعد ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس کا سب سے آسان سولوشن یہ ہے، سب سے آسان مصداق یہ ہے کہ یہاں انسان نے توبہ کی، وہاں جان نکل گئی۔ لیکن دوسرا مصداق بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان تقویٰ کی ان منزلوں پر پہنچ جائے کہ اب اس کی زندگی میں دوبارہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے، تو یہ بھی مغفرت ہے۔ تو مغفرت مر کے بھی ہو سکتی ہے اور مغفرت جی کر بھی ہو سکتی ہے۔ بحث صرف اتنی ہے کہ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں سے دور جانا چاہتے ہو، اپنے نفاق سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تو پروردگار عالم سے طالب مغفرت رہو کہ پروردگار عالم تمہارے ساتھ ایسا کرے کہ تم دوبارہ گناہ کے دلدل میں نہ جا سکو۔ اسی چیز کا نام ہے مغفرت۔ اب یہ میں بات سمیٹ رہا ہوں، بات ہو رہی تھی اصلاح اور فساد کی۔ اصلاح اور فساد کو ذہن میں رکھیے گا کہ منافق فساد پھیلاتا ہے، نام اصلاح کا ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے جس تم اصلاح کہہ رہے ہو حقیقت میں تم خود ہی مفسد ہو۔ اب آئیے ذرا سا مدینہ کا ایک منظر دیکھتے ہیں۔ اصحاب رسول کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو دیکھا۔ اتنے سارے بچوں میں ایک بچے کو دیکھا، اس کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، جاؤ۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ کہا کہ کل میں نے دیکھا تھا یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جس جگہ پر حسین کا پیر جاتا تھا نا، یہ وہاں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا تھا۔ وہاں کی یہ خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا تھا۔ یعنی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے قدموں میں رہو، اہل بیت کی خاک بن کے رہو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی اصلاح ہے، اور اسی اصلاح سے ہر فساد تباہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت سے جڑے ہو۔ کیا خوب کہا ہے کہ انسان اگر اہل بیت کے پیروں کی خاک بن جائے نا تو اس انسان کو بڑی عظمتیں ملتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں خاک پائے سگے کوئے علی ہوں، میں علی کے گلی کے کتے کے پیروں کی خاک ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اتنا نیچے گیا تو اتنا اوپر جائے گا۔ جب وہ خاک پائے سگے کوئے علی بنے گا تو عظمتیں ملیں گی۔ اور یہاں پر بھی تاریخ نظر آتی ہے کہ حضرت حبیب ابن ابوظاہر حسین کے پیروں کی خاک اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ۔ تاریخ نے رجال کشی میں یہ واقعے کو نقل کیا ہے، بہت معتبر ترین کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسد کے قبیلوں کی ایک جوانوں کے ایک بیٹھک کے پاس دو افراد آ کر ملے، آمنے سامنے سے آئے
ایک طرف سے میثم تمار آئے، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر آئے۔ حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار کو دیکھتے ہی کہا کہ میں ایک ایسے جوان کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے بال نہیں ہیں، جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، جو فلاں مقام پر جا کر کھجوریں بیچتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اسے محبت اہل بیت کے جرم میں دارالزق پر آویزہ کیا جائے گا، اسے شہید کیا جائے گا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا کہ میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ سرخ و سفید ہے، جس کے 2 گیسو ہیں، جو فرزند دختر رسول کے فرزند کی حمایت میں کربلا جائے گا اور وہاں پہ شہید کیا جائے گا۔ یہ دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں، اور بات اتنا قریب ہوئی کہ تاریخ کا راوی کہہ رہا ہے کہ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے سے سر ملا رہے تھے اور یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور وہاں پر بنی اسد کے کچھ لوگوں نے یہ بات سنی۔ یہ دونوں تو چلے گئے، جب چلے گئے تو تبصرہ ہوا۔ تبصرہ ہونے پر دونوں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے جھوٹے ہیں، ان سے بڑا تو جھوٹا ہم نے دیکھا نہیں آج تک۔ اسی اثناء میں رشید حجری اس جگہ پر آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے میثم تمار اور حبیب کو دیکھا ہے؟ میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ کہا یہ دونوں آئے تھے یہاں پر، لیکن ان سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا ہم نے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتا رہے تھے۔ تو رشید حجری نے کہا کہ میرے بھائی میثم تمار سے غلطی ہو گئی، ایک حدیث انہوں نے پوری بیان نہیں کی ہے۔ حقیقت میں حبیب ابن مظاہر کو جب شہید کیا جائے گا تو اس کا سر جب دربار میں لایا جائے گا تو دوسرے سروں کی نسبت سے اس ظالم کو 100 دینار زیادہ ملیں گے۔ رشید حجری بھی یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ اب جو لوگ عالم منایا اور بلایا ہیں وہ علی کے چاہنے والے ہی ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کی شان یہ ہے کہ ایک جملہ جو کربل میں مقتل میں امام حسین علیہ السلام نے ان کے سرہانے پہ کہا، وہ بڑا قابل تعریف جملہ ہے کہ اور یہ جملہ کہا کہ تم واقعی بہترین انسان تھے کہ تم ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اب آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر کی شخصیت آ چکی ہے، کس کے مصیبت میں ہم نے رونا ہے، کس طریقے سے یہ حبیب اپنے آپ کو اہل بیت پہ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حبیب وہی ہیں کہ جب کوفہ میں مسلم ابن عقیل آئے تو مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والے لوگوں میں 2 لوگ بہت آگے تھے جو کربلا میں شریک ہوئے، ایک حبیب ابن مظاہر، ایک مسلم ابن اوسجہ۔ یہ دونوں بہت ساتھ دیا، اور جب ابن زیاد نے غلبہ کیا آ کر کوفہ میں تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو چھپا دیا، مخفی کر دیا کہ کسی طریقے سے ہاتھ میں نہ آ جائے ابن زیاد کے۔ اب یہ معلوم ہے کہ مولا حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے ہیں، حبیب نہیں پہنچے ہیں۔ حبیب اپنے گھر میں ہیں، مخفی ہیں۔ مولا حسین نے ایک خط لکھا، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، ایک خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقیہ کے لیے، اور کہا کہ حبیب ہم کربلا آ گئے ہیں، اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو پہنچ جاؤ۔ یہ خط کربلا سے نہ جانے کس طرح سے پہنچا ہے، لیکن بہرحال وہ خط کسی طریقے سے حبیب تک پہنچ گیا، اور حبیب کے قبیلے والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ حسین کا خط آیا ہے۔ تو سب گرد جمع ہو گئے حبیب کے، کہا کہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ حبیب نے خط پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ہماری طرف آ جاؤ۔ اب قبیلے کے بنی اسد کے لوگوں نے حبیب کو دیکھنا شروع کیا کہ حبیب کی کیا رائے ہے۔ حبیب نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، مجھ میں تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے، میں کیسے نصرت حسین کے لیے جا سکتا ہوں، کیونکہ کوفہ کے حالات بہت مخدوش ہیں، ہر طرف منافق پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی طریقے سے حبیب نے اپنے قبیلے والوں کو مطمئن کر دیا کہ میں نہیں جانے والا ہوں۔ سب چلے گئے، گھر میں آئے، زوجہ مومنہ ہے، لیکن حبیب اپنی زوجہ سے بھی تقیہ کرتے ہیں۔ زوجہ نے کہا کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں نے بتایا تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں۔
ایک مرتبہ مومنہ نے کہا کہ حبیب تمہیں حیا آنی چاہیے، ارے فاطمہ زہرا کا لال تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم یہ بہانہ پیش کرو۔ حبیب نے بہت اصرار کیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ معظمہ اپنی جگہ سے بلند ہوئی، اپنا مکنا اتار کے حبیب کے سر پہ رکھ دیا، اور حبیب اگر تمہیں ایسا ہی ہے تو یہ مکنا پہن کر گھر میں بیٹھو، ہائے نبی کا نواسا، انہیں کوئی بلائے مدد کے لیے اور کوئی ان کی مدد کو نہ جا سکے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے اپنی زوجہ کو آزما لیا، اور آزمانے کے بعد جب دیکھا کہ یہ ایمان پہ راسخ ہے تو اپنا راز عیاں کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچپن کے دوست حسین کا ساتھ چھوڑ دوں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں حسین کے لیے نہ جاؤں؟ ایک مرتبہ حبیب نے جانے کی تیاری کی، اپنے غلام کو ایک گھوڑا دیا اور ایک تلوار دی، کہا کہ اس تلوار کو اپنے لباس میں چھپا لو، گھوڑے پر بیٹھ کے تم فلاں منزل پر جا کر چلے جانا، اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو بتا دینا میں فلاں مزرعے جا رہا ہوں، اور وہاں میرا انتظار کرنا، پھر میں تمہارے پاس آؤں۔ یہ غلام چلا گیا ہے، حبیب اپنے گھر سے نکلے، سیدھا راستے کو نہیں جا سکتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہوئے ان کا گزر ہوا بازار آہنگران سے اس مقام پر جہاں پر لوہار لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو حبیب نے دیکھا کہ ابن زیاد کے لشکر وہاں پہ تلواروں کو تیار کر رہے ہیں، نیزوں کو زہر میں بجھایا جا رہا ہے۔ اسی جگہ سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ حبیب کی ملاقات ہو گئی مسلم ابن اوسجہ سے۔ مسلم ابن اوسجہ کو اپنا مقصد بتایا کہ میں جا رہا ہوں، اور کہا کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اور اس راستے میں ہوتے ہوتے حبیب اپنی منزل پر کچھ دیر سے پہنچے۔ اب جب حبیب اس مقام پر پہنچے تو غلام کو دیکھا جو حبیب کے گھوڑے سے محو گفتگو ہو اور کہہ رہا ہے، ارے گھوڑے، میرے آقا نے نہ جانے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ ارے حسین کی مدد کو جانا ہے اور میرا آقا نہیں آ کے دے رہا۔ ارے گھوڑے، تو فکر مت کرنا، اگر آقا نہیں آیا تو میں اور تم جائیں گے۔ ہائے حسین کی بے کسی، ہائے حسین کی بے بسی، ارے کنیز زادے حسین کی نصرت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اسی اثناء میں حبیب یہاں پہنچ گئے۔ حبیب نے یہ باتیں سنی کہ غلام اپنے گھوڑے سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے ماتھا پیٹا، کیا وقت آ گیا ہے کہ کنیز زادے حسین کی نصرت کو جائیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار کو حمائل کیا اور پلٹ کے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو تم نے میری بہت خدمت کر لی، انت حر، آج کے بعد سے تم آزاد ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم جہاں جانا چاہو جاؤ۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا پوری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، یہ سعادت کا موقع آیا ہے، حسین کی غلامی کا موقع آیا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جائیے، میں بھی کربلا چلوں گا، میں بھی خون بہاؤں گا۔ نہیں معلوم کس طریقے سے حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے ہیں۔ جب کربلا پہنچے ہیں نا تو کربلا پہنچنے کے بعد ہلچل ہوئی کہ کوئی مہمان آیا ہے، بڑے دنوں کے بعد خیام حسینی میں کوئی آیا ہے۔ یزیدی لشکر میں تو مسلسل قافلے آ رہے تھے، حسینی لشکر میں یہ کوئی پہلی مرتبہ آیا ہے۔ ہلچل مچی، خبر زینب علیہ کے پاس پہنچی، کہا ہلچل کیسی ہے، یہ ہلچل کیسی ہے؟ کہا کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب علیہ نے پیغام بھجوایا اور کہا میرے بھائی کے دوست حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ سلام پہنچانے والے نے سلام پہنچایا، ارے حبیب زمین پر بیٹھ گیا، خاک اٹھا کے سر میں ڈالتا تھا۔ حبیب کون ہے جسے زینب علیہ سلام کہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ وقت گزرتا رہا، شب عاشور، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور حبیب سیدانیوں کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، اور اسی پہرے کے دوران حبیب کے کانوں میں آواز آئی کہ جناب زینب حسین سے کہہ رہی ہیں
بھیا آپ نے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے نا؟ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے سارے اصحاب کو خیمے کے باہر جمع کیا، اپنے امانہ اتار کر پھینک دیے، تلواریں نکال کر گلے پہ رکھ دی۔ ایک مرتبہ آواز دی، ارے بیوی اگر اجازت ہو تو اپنے سر ابھی قلم کر دیں۔ جناب اولیاء کو بڑی ڈھارس تھی کہ حبیب ہمارا ساتھ دیں گے، اور ایسا بھی ہوا۔ اور عاشور کا دن آیا، مولا کا یہ سپاہی مولا کے کام آ گیا۔ بس روایت سن لی نا، اب ایک جملہ سن لیجئے، آپ کی زحمت تمام۔ مولا کا سپاہی مولا کے کام آ گیا۔ حبیب کا ایک بیٹا ہے، قاسم نام ہے اس کا، جو کوفہ میں رہتا ہے۔ جب یہ کربلا سے جو قافلہ پلٹ کر جو سر گئے ہیں کوفہ میں، تو قاسم نے ایک ظالم کے پاس اپنے باپ کا سر دیکھا۔ دل پہ ہاتھ رکھیے گا، سنیے گا کہ قاسم نے کسی قاتل کے ہاتھ میں اپنے باپ کا سر دیکھا۔ قاسم باپ کے قاتل کے آس پاس جاتا تھا۔ ارے قاتل نے پوچھا کیا بات ہے، تم میرے ارد گرد گھومتے کیوں ہو؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو۔ تاریخ بتاتی ہے موقع ملنے پر قاسم نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ واہ حسینہ، واہ سجادہ، میرا چوتھا امام پورے راستے میں اور نیزے پہ باپ کا سر دیکھا، قدرت نہیں تھی کسی سے بدلا لے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باہر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان آہوں پر رحم نازل فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی ان آنسوؤں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اہل بیت پر جو مظالم ہو چکے ہیں ان سب کا بدلہ لینے کے اپنی آخری حجت کے زور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔